العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. صدقات تو صرف فقراء اور مساکین اور صدقات پر کام کرنے والوں والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کی تالیف قلب مقصود ہو ان کا حق ہے. وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور صدقات غلاموں کی گردن آزاد کرانے میں اور جو مقروض ہوں ان میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے ہیں. فریضۃ من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے فریضے کے طور پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. الفقراء یہ جمع ہے واحد فقیر. فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو. مساکین یہ بھی جمع ہے واحد مسکین. مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو. المؤلفہ یہ اسم مفعول واحد مؤنث ہے. تالیف مصدر ہے باب تفعیل. معنی جوڑنا. وفی الرقاب، الرقاب یہ جمع ہے واحد رقبہ معنی گردن. رقبہ سے مجاز کے طور پر مکاتب غلام اور باندی مراد ہیں. مکاتب غلام اور باندی مراد ہیں کا مطلب ہے کہ وہ غلام اور باندی جن سے ان کے آقا نے کہہ دیا ہو کہ اتنا مال دے دو تم آزاد ہو. ایسے غلاموں اور باندیوں کو زکوٰۃ کا مال دینا درست ہے. رقبہ اصل میں گردن کا نام ہے. پھر جملہ بدن انسانی کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا اور عرف میں یہ غلاموں کا نام پڑ گیا. تو گویا جز بول کر کل مراد ہے. الغارمین یہ واحد غارم ہیں اور مصدر غرمن اور غرامتن ہیں معنی قرض دار لوگ. ابن السبیل مسافر جمع ابناء السبیل. وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس سفر میں بقدر ضرورت مال نہ ہو. ایسے مسافر کو زکوٰۃ کا مال دینا درست ہے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. انما الصدقات للفقراء، صدقات سے یہاں
عفواً ترکیب بہت آسان ہے. انما کافہ مکفوفہ ہے، الصدقات مبتدا ہے اور اخیر تک یہ سب خبر ہے، جار مجرور کی شکل میں یہ خبر ہے. العاملین یہ حالت جری میں ہے، علیہ جار مجرور مل کر عاملین سے متعلق ہے. المؤلفہ یہ اسم مفعول ہے، قلوبہم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اسم مفعول کا نائب فاعل ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں فاعل فعل معروف کا عمل کرتا ہے اور اس میں مفعول فعل مجہول کا، لہذا المؤلفہ کا قلوبہم یہ نائب فاعل ہے. وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل یہ سب جار مجرور کی شکل میں الصدقات مبتدا کی خبریں ہیں، اخبار ہیں. فریضتاً یہ حالت نصبی میں ہیں اور مفعول مطلق واقع ہیں. من اللہ یہ فریضتاً سے متعلق ہے. تشریح آیات. صدقات سے یہاں زکوٰۃ مفروضہ مراد ہے، یعنی صدقات واجبہ، کیونکہ صدقات نفل بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں زکوٰۃ مراد ہے اور وہ بھی زکوٰۃ مفروضہ مراد ہے. اور الصدقات کو جمع اس لیے لایا گیا کہ زکوٰۃ متعدد اموال پر واجب ہوتی ہے. چاندی، سونا، مال تجارت، اونٹ، گائے، بکریاں، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے بشرطے کہ نصاب پورا ہو. آیت شریفہ میں زکوٰۃ کے مستحقین کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں اور لفظ انما سے آیت کو شروع فرمایا ہے جو حصر پر دلالت کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جن کا ذکر اس آیت میں فرمایا. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال زکوٰۃ میں سے عطا فرمانے کا سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اموال کے بارے میں نبی یا غیر نبی کسی کا فیصلہ بھی منظور نہیں فرمایا، بلکہ خود ہی فیصلہ فرمایا اور 8 مصارف متعین فرما دیے. اگر تو ان 8 مصارف میں سے ہے تو میں دے سکتا ہوں. ابھی ہم نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر فرمایا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ کی نوعیت ایک حد تک دوسرے صدقات سے مختلف ہے، کیونکہ عام صدقات کے مصارف متعین نہیں ہیں اور زکوٰۃ کا مصرف متعین ہے. مصارف زکوٰۃ کو ذکر کرنے کے بعد مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے متعین کیا ہوا ہے، فریضۃ من اللہ. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مصارف زکوٰۃ میں اجتہاد کی اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. زکوٰۃ کے کل 8 مصارف ہیں. پہلا مصرف فقیر ہے اور دوسرا مسکین. ان دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. مسکین سے مراد ہے غریب اور فقیر سے مراد ہے بہت غریب.
احناف کے نزدیک جو شخص بنیادی ضروریات کے علاوہ اتنی اشیاء یا جائیداد کا مالک نہ ہو جس کی قیمت سونے کے نصاب یعنی 87.5 گرام سونے یا محتاط قول کے مطابق چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولہ فی زمانہ ھذا 612 گرام چاندی کو پہنچ جائے وہ فقیر و مسکین ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینی جائز ہے۔ اور جو شخص اتنے مال کا مالک ہو لیکن وہ مخصوص اموال اس کے پاس نہ ہو جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اگرچہ اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینی بھی درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا مصرف عاملین ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اسلامی حکومت نے مقرر کیا ہو، اسے زکوٰۃ میں سے اس کے کام کی اجرت دی جائے گی۔ زکوٰۃ کے حساب و کتاب کے عملے کو بھی اس مد سے، اس فنڈ سے کام کی اجرت ادا کی جا سکتی ہے۔ موجودہ دور میں دینی مدارس اور دینی تنظیمیں جن لوگوں کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کرتی ہے، جن کو ہم چندہ کرنے والے کہتے ہیں، تو دینی مدارس اور دینی تنظیمیں جن لوگوں کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کرتی ہے وہ اگرچہ اصطلاحی طور پر عاملین میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ کام اور مقصد ایک ہی ہے، اس لیے جہاں اسلامی حکومت اور بیت المال نہ ہو وہاں ایسے لوگوں کو عاملین کے درجے میں رکھتے ہوئے زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ ادا کی جا سکتی ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ چوتھا مد، چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب کا ہے، یعنی اول ان غیر مسلموں کی امداد و اعانت جن کے اسلام قبول کرنے کی امید ہو، دوسرے ان غیر مسلم قائدین کی مدد کہ جن کے شر سے مسلمانوں کو بچانا مقصود ہو، تیسرے وہ نو مسلم جن کا ایمان ابھی کمزور ہو اور امید ہو کہ ان کی مدد انہیں دین پر ثابت قدم رکھیں گی، سوال یہ ہے کہ یہ مد باقی ہے یا ختم ہو گئی؟ اس سلسلے میں حنفیہ اور مالکیہ رحمہم اللہ کی رائے ہے کہ اب یہ مد باقی نہیں رہی۔ حنابلہ کا نقطۂ نظر ہے کہ یہ مد باقی ہے اور بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں طرح کی رائیں منقول ہیں۔ موجودہ حالات میں حنابلہ کا قول شریعت کے مقاصد و مصالح سے زیادہ ہم آہنگ نظر آتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ پانچواں مصرف گردنوں کو چھڑانا ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا۔
اب یہ مصرف باقی نہیں رہا، لیکن اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملی اور دینی خدمت کی پاداش میں جو لوگ قید کیے جاتے ہیں، قانونی کارروائی کے ذریعے انہیں رہائی دلانا کیا گردن چھڑانے میں شامل نہیں ہے؟ جبکہ یہ بے قصور محروسین غلاموں سے زیادہ تکلیف میں ہیں، یعنی یہ بے قصور لوگ بے قصور قیدی غلاموں سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ غلاموں کو آزاد کرانے کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے کہ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ان کی تکلیف کو دور کرنا یہ باعث ثواب ہے، تو بے قصور جیل خانوں میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو ان سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ تو اور بھی زیادہ باعث ثواب ہوگا۔ چھٹا مصرف غارمین ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اس سے مراد وہ مقروض ہیں جو خود اپنا قرض ادا کرنے کے لائق نہ ہو۔ عام فقراء کے مقابلے ایسے شخص کو زکوٰۃ دینی زیادہ بہتر ہے۔ شوافع، مالکیہ اور حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک غارمین کے مصداق وہ لوگ ہیں جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح اور رفع نزاع کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی مالی ذمہ داری قبول کر لیں۔ ساتواں مصرف فی سبیل اللہ ہے۔ جمہور فقہاء رحمہم اللہ کے نزدیک اس سے مراد مجاہدین ہیں، اور بعض نے علوم دینیہ کے طلباء کو بھی اس میں شامل رکھا ہے۔ آٹھواں مصرف ابن سبیل یعنی مسافرین ہیں۔ کوئی شخص صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، لیکن حالت سفر میں محتاج ہو جائے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ لینے کی گنجائش ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک عاملین کے سوا زکوٰۃ کے جتنے مصارف بیان کیے گئے ہیں وہ اسی وقت زکوٰۃ کے حقدار ہیں جب کہ فقر و احتیاج سے دوچار ہوں۔ گویا اصل مصرف فقراء و مساکین ہیں، بقیہ مصارف فقراء کی ترجیحی شکلیں ہیں جن کو کسی خاص ضرورت کے تحت زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کے ان آٹھوں مصارف کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر زکوٰۃ کے دو مقاصد ہیں۔ ایک فقراء اور حاجت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا، دوسرے اسلام کی سربلندی، فی سبیل اللہ اور مؤلفۃ القلوب اس دوسرے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور بقیہ مصارف پہلی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.